سورۃ الاخلاص مکیہ، اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص ہے۔ الاخلاص اس کے معنی ہیں چھٹکارا دلانا، نجات دینا، خلاصی دینا۔ چونکہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو اور اس پر عمل کرنے والے کو جہنم کی آگ سے خلاصی دے گی، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص ہے۔ قرآن کریم کی سورتوں کے نام انہی الفاظ کے ساتھ رکھے جاتے ہیں کہ جو الفاظ ان صورتوں میں مذکور ہوتے ہیں، لیکن اس سورت کا نام ان الفاظ سے نہیں رکھا گیا کہ جو اس سورت میں آئے ہیں، بلکہ اس کو الگ سے یہ نام دیا گیا ہے۔ مکیۃن، یہ مکی ہے۔ یہ سورت مکی ہے، یہ مدنی، اس میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت کا ایک سبب نزول ہے۔ مشرکین کے کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر یہ کہا کہ انسبہ لنا ربک، آپ ہمیں اپنے رب کا نسب بیان کیجئے کہ آپ کے رب کا باپ کون ہے، وہ کس خاندان سے ہیں اور کس نسب سے ہیں۔ بعض روایتوں میں مشرکین کی جگہ کفار مکہ کا لفظ آیا ہے کہ کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر یہ کہا آپ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے کہ وہ کس خاندان اور کس قبیلے سے ہیں۔ اصل میں عربوں کے یہاں یہ مزاج تھا کہ وہ نسب پر بہت زیادہ دھیان دیا کرتے تھے، اور جب ان کو کسی شخص کے بارے میں معلوم کرنا ہوتا تھا تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ انسبہ لنا، کہ اس شخص کا ہمارے سامنے نسب بیان کرو۔ بعض روایتوں میں کفار مکہ کی جگہ یہود کا لفظ آیا ہے کہ یہود مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے۔ جن لوگوں نے کہا کہ یہ سورت مدنی ہے، ان کی دلیل یہی ہے کہ یہود مدینہ نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دریافت کیا تھا، جس سے معلوم ہوا کہ یہ سورت مدنی ہے۔ ایک روایت میں یہود کی جگہ، کفار مکہ کی جگہ اعرابی کا لفظ آیا کہ ایک گاؤں کا رہنے والا، دیہات کا رہنے والا شخص آیا اور اس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ آپ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے کہ آپ کے رب کا باپ کون ہے، آپ کے رب کس کے بیٹے ہیں۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت والجلال نے یہ سورت نازل فرما دی۔ یہ سورت قرآن کریم کی سورتوں میں عظیم مرتبہ رکھتی ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت اور ویلیو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو ثلث قرآن قرار دیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ سب لوگ میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارے سامنے ثلث قرآن پڑھتا ہوں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اکٹھا ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی روایتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو ثلث قرآن قرار دیا ہے، جبکہ بعض روایتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو نصف قرآن بھی قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی بھر کا معمول نقل فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے بستر پر تشریف لے جاتے تھے تو آپ یہ 3 سورتیں پڑھتے تھے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور ہاتھوں پہ دم کرتے اور 3 مرتبہ پورے بدن پر آپ
ہاتھ پھیرتے تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس صورت کے اندر کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کے سوال کے جواب میں کہ جو آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے رب کا نسب کیا ہے، آپ کا رب کیسا ہے، آپ کا رب کون ہے، اس کی کیا صفات ہیں، تو آپ ان سب کے سوالات کے جواب میں کہہ دیجئے هو اللہ احد۔ احد کا ترجمہ ایک، اکیلا۔ وہ اللہ ہے جو اکیلا ہے، اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ هو اللہ احد، وہ اللہ ہے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ اپنی خدائی میں ایک ہے، وہ اپنی تمام صفات میں اکیلا ہے، اس کی صفات میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد کے بہت سارے ترجمے الگ الگ مفسرین نے بیان کیے ہیں، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے الصمد کا یہی ترجمہ کیا کہ اللہ بے نیاز ہے۔ تمام مخلوق اپنی ضرورتیں اللہ رب العزت کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ہی سے اپنی ضرورتوں کی تکمیل کی درخواست کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ہر کوئی محتاج ہے، لیکن اللہ رب العزت کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ دنیا جہان سے بے نیاز ہے۔ ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، یہ جو سوال کیا کہ اللہ کا باپ کون ہے، تو فرمایا کہ لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ نے کسی کو جنا نہیں ہے۔ ولم یولد، اور نہ اللہ خود پیدا ہوا ہے، یعنی نہ اللہ کا کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کی بیوی ہے، نہ اللہ کا باپ ہے، نہ اللہ کا دادا ہے، نہ اللہ کی ماں ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ اکیلا ہے، اکیلا رہے گا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کے مشابہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ اپنی تمام صفات میں، اللہ اپنی ذات میں، تمام صفات میں اکیلا ہے، یکتا ہے، واحد ہے، احد ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں، ازلی ہیں۔ اللہ رب العزت بہت ساری صفات کا حامل ہے۔ اللہ کی صفت قدرت ہے، وہ ہر کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے، کوئی کام اللہ کی پہنچ سے اور اللہ کی طاقت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اندھیری رات میں اللہ رب العزت کیڑے مکوڑوں کے چلنے کو بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کی بات سنتا ہے، اللہ رب العزت ہر ایک کو دیکھتا ہے۔ دنیا میں کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا ہے مگر اللہ رب العزت کو اس کا علم ہوتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ تو اللہ رب العزت ایسا ہے، دنیا میں اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ تو ترجمہ ایک بار اور ملاحظہ فرمائیے، قل هو اللہ احد، اے محمد آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، وہی پوری کائنات کو چلاتا ہے، پوری کائنات کو اسی نے پیدا کیا اور وہی پوری کائنات کو چلاتا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے، پوری کائنات کو وہی تھامے ہوئے ہے، وہی چلاتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے،
اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، پوری کائنات اللہ رب العزت کی محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، یعنی اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ولم یولد، اور نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، نہ اللہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اللہ رب العزت کا کوئی مثل ہے، کوئی اس کا مشابہ ہے، کوئی اس جیسا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس صورت کے معانی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔